وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Rabbi zidni ilma. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya sayyidi ya Habiballah. جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ کی ضروری تفصیلات جان چکے ہیں، اب سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھنے کے بعد ہم آج باضابطہ طور پر پہلے سپارے کے خلاصے کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے سپارے کا آغاز سورہ البقرہ سے ہوتا ہے۔ سورہ البقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے، جو کہ 286 آیات پر مشتمل ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی تمام سورتوں کے جو نام ہیں وہ توفیقی ہیں اور ادنیٰ مناسبت کی وجہ سے رکھ دیے گئے ہیں۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، تو اس صورت میں بقرہ کا جو لفظ ہے وہ آیا ہے، اور گائے کے ذبح کرنے کا بھی معروف واقعہ جو ہے وہ اس صورت میں مذکور ہے، اسی لیے اس صورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ جو ہے بہت سی فضیلتوں کی جامعہ ہے۔ اسی ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے نکل بھاگتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ محدثین کرام نے فرمایا کہ جسے اپنے گھر میں شیطان یا جن وغیرہ کا سایہ محسوس ہو تو اسے چاہیے کہ ہفتے میں 2 مرتبہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کر لیا کرے، اس کی برکت سے اس گھر میں سکون ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے لوگو سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا ترک کرنا حسرت ہے، اور بدکار لوگ اس کو پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ پھر سنن ترمذی میں روایت ہے کہ ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ پوری سورت کا لب لباب یہ ہے کہ عقائد اسلامیہ کی اساس ایمان بالغیب ہے، اور بن دیکھے اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، تمام آسمانی کتابوں کو ماننا ہے، جزا اور سزا کا اقرار کرنا ہے، اور اعمال صالحہ میں ہمہ گیر اور ہمہ جہت عبادت نماز کو قائم کرنا ہے۔ نیز طبقاتی منافرت کا سدباب کرنے کے لیے اہم عبادت زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اس لیے سورۃ البقرہ ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کے بیان سے شروع ہوتی ہے۔ پھر آگے چل کر اس صورت میں شریعت اسلامیہ کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، اور عبادات اور معاملات کی تفصیل کی گئی ہے، اور اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کے علاوہ تحویل قبلہ، توحید پر دلائل، ماہ رمضان المبارک کے روزے، بیت اللہ کا حج، جہاد فی سبیل اللہ، والدین اور قرابت داروں کے حقوق، زکوٰۃ صدقات کے مصارف، یتیموں کی کفالت اور عائلی زندگی کے اصول، یہ سب بھی بیان کیے گئے ہیں، اور احکام میں نکاح، طلاق، رضاعت، عدت اور ایلا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ نیز قسم کھانے کا شرعی حکم، جادو کا حرام ہونا، قتل ناحق کی ممانت، قاتل پر قصاص کو واجب کرنا، ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھانے کی ممانت، شراب،
جوے اور سود کی حرمت، ایام حیض میں عمل ازدواج کی ممانعت، عورتوں سے عمل معکوس کرنے کی تحریم کو بھی اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے خلاصہ دو حصے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 152، رکوع 1 سے لے کر رکوع نمبر 18 اس پر مشتمل ہے۔ اب اس والا جو حصہ ہے، یعنی کہ ان آیات کا جو حصہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 152 تک، اس میں خطاب کا جو رخ ہے وہ سابقہ امت یعنی کہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، اور اس سورت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ آیت نمبر 153 سے لے کر آیت نمبر 286 یعنی کہ رکوع نمبر 19 سے لے کر رکوع نمبر 40 اس پر مشتمل ہے، اور اس میں موجودہ امت مسلمہ یعنی مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے اعجاز کو بتلانے اور اس کی مثل لانے سے مخالفین کا عجز ظاہر کرنے کے لیے اس سورت کی جو ابتدا ہے وہ حروف مقطعات سے ہوئی ہے، کہ یہی وہ حروف ہیں جنہیں جوڑ کر قرآن بنایا گیا ہے۔ اگر قرآن واقعی انسانی کاوش ہے تو تم بھی ان حروف کی ترکیب سے قرآن جیسا کلام بنا ڈالو، پورا قرآن نہیں تو قرآن جیسی کوئی چھوٹی سورت ہی صحیح۔ تمہارے اس کارنامے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا معاذ اللہ کہ محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تمہیں نہ کوئی پروپیگنڈا کرنا پڑے گا اور نہ ہی کوئی مالی وسائل استعمال کرنے پڑیں گے، اور نہ ہی جنگ کی آگ میں اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو جھونکنا پڑے گا۔ لیکن اس چیلنج کو نہ تو کل کے منکرین نے قبول کیا اور نہ ہی آج کے منکرین قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ نیز حروف مقطعات سے کلام الہی کا آغاز کر کے دراصل یہ پیغام دیا گیا ہے کہ قرآنی علوم و معارف سے استفادہ کے لیے ضروری ہے، یعنی کہ قرآن پاک کے جو علوم اور معارف ہیں ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنی جہالت اور کم علمی کا اعتراف اور علمی بندار کی نفی کرے، اس کے بعد قرآن کو یعنی کہ حروف مقطعات کے بعد قرآن کو شک اور شبہ سے بالا تر کتاب ہونے کا اعزاز بخشنے کے بعد بتایا گیا کہ یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، لیکن یہ ہدایت ان لوگوں کے کام نہیں آتی جن میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، وہ تو گونگوں اور بہروں کی طرح محروم ہی رہتے ہیں۔ بلا شبہ قرآن حکیم علم اور معلومات کا وسیع خزانہ ہے، اس میں سائنس، تاریخ، جغرافیہ، فلسفہ، نفسیات، معاشیات، سیاست، معاشرت، غرض ہر شعبہ حیات اور کائنات کے بارے میں معلومات ہیں، لیکن قرآن حکیم محض معلومات کی کتاب نہیں بلکہ یہ نصاب ہدایت ہے۔ یہی کتاب رہنمائی کرتی ہے اس راہ کی طرف جس میں دنیاوی امن اور سکون بھی ہے اور اخروی راحت اور لذت بھی موجود ہے۔ اب دیکھیے کہ دوسری آیت جو ہے سورہ البقرہ کی، اس میں ایسے کامیاب بندوں کی 5 صفات ذکر کی گئی ہیں جنہیں قرآن مجید سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ بن دیکھے مانتے ہیں، یعنی وہ ہماری حواس خمسہ کی پہنچ سے دور اور سرحد ادراک سے پرے ہیں، گویا مادہ پرستی، عقل پرستی اور ظاہر پرستی کی نفی ہدایت قرآنی کے حصول کے لیے شرط اولین ہے۔ دوسری صفت جو ہے ان بندوں کی وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی مسلسل یاد کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کے کامیاب بندے وہ یہ ہیں، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ دل سے دنیا کی محبت دور کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور چوتھی صفت ان کی یہ ہے
کہ وہ تعصبات سے بالاتر ہو کر قرآن کے ساتھ سابقہ آسمانی کتابیں جو ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور آخری اور صفت ان کی یہ ہے، یعنی آخری اور پانچویں صفت وہ یہ ہے کہ وہ آخرت کی بعض پرس پر پورا یقین رکھتے ہیں، یعنی جزا اور سزا کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ مکہ کے کفار اور مشرکین قرآن کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ چنانچہ سورہ البقرہ کی آیت 22 اور 23 میں ایسے تمام منکرین جو تھے ان کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے اور تمہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز ہے تو تم سب مل کر اس جیسا کلام جو ہے وہ بنا کر لے آؤ۔ مگر آپ دیکھیے کہ تاریخ میں ہمیں ایسا کوئی بھی حوالہ نہیں ملتا کہ قرآن حکیم کے اس چیلنج کو کسی بھی دور میں کسی نے بھی قبول کیا ہو۔ چنانچہ قرآن نے فیصلہ کن انداز میں اعلان فرما دیا کہ تم یہ کام نہ آج کر سکے ہو اور نہ صبح قیامت تک کر سکو گے۔ آپ دیکھیے کہ ابتدائی 20 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی 3 قسمیں بیان کی ہیں: مومن، کافر اور منافق۔ اہل ایمان کی نمایاں صفات 5 ہیں اور یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں میں انقلابی تبدیلیاں لانے کے لیے اپنے مالی اور جسمانی اعمال کو قرآنی نظام کے تابع لانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن اور اس سے پہلی آسمانی کتابوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں، یعنی یہ ہیں مومن لوگ، اہل ایمان والے۔ دوسری قسم کے جو لوگ ہیں وہ یہ ہیں، یعنی کافر ہیں، اور وہ اپنی زندگی کی اصلاح اور اس میں قرآنی نظام کے مطابق تبدیلی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ انکار کرنے والے ہیں۔ اہل ایمان ماننے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، اور کافر انکار کرنے والے ہیں۔ تیسری قسم ان خطرناک لوگوں کی ہے، یہ سب سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں، ان کی ہے جو دلی طور پر قرآنی نظام کے منکر ہیں مگر ان کی زبانیں ان کے مفادات کے گرد گھومتی ہیں، یعنی کہ وہ دل سے بالکل بھی منکر ہیں، بالکل نہیں مانتے لیکن زبان سے مانتے ہیں، اور ان میں بھی ان کے اپنے مفادات ہیں۔ قرآن کریم کو ماننے میں اگر مفاد ہے تو اسے تسلیم کرنے میں دیر نہیں لگاتے، اور اگر اس سے مفاد پر چوٹ پڑتی ہے تو اس کا انکار کرنے میں بھی دیر نہیں لگاتے۔ ان کے دل اور زبان میں مطابقت نہیں ہے، اسے کہتے ہیں منافقت، یعنی یہ منافقین ہیں۔ منافقین جو ہیں، منافقت کے ذریعے انسانوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، وہ دیتے ہیں جو منافقین ہیں، تو منافقت کے ذریعے انسانوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے مگر دلوں کے بھید جاننے والے رب العزت کو دھوکہ دینا تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اس سے تو کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ 4 آیات میں، کفار کا تذکرہ جو ہے وہ 2 آیات میں، اور منافقین کا جو تذکرہ ہے وہ 13 آیات میں کیا ہے۔ اب ان 13 آیات میں منافقین کے مندرجہ ذیل 12 غلیظ اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ کون کون سے وہ اوصاف ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، عدم شعور، قلبی بیماریاں، حسد، تکبر اور حرص وغیرہ، مکر و فریب، سفاہت، احکام الہی کا مذاق، زمین میں فتنہ فساد، جہالت، ضلالت، تذبذب اور اہل ایمان کا تمسخر۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان منافقین کے غلیظ اوصاف ہیں جو کہ 13 آیات جو ہیں ان میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب آپ یہاں پر یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اپنے گریبان میں آپ سب کو، ہم سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے اور جھانک کر دیکھنا ہے کہ یہ جو ساری بیماریاں اور یہ سارے غلیظ اوصاف جو ہیں یہ بیان کیے گئے ہیں قرآن پاک میں منافقین کے بارے میں، تو یہ کیا ہمارے اندر تو نہیں پائے جاتے؟
کیا یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں؟ چلے ساری تو نہیں، کوئی 1 2 3 ان کے بارے میں بھی دیکھیں کہ کیا ان میں سے کوئی بیماریاں ہمارے اندر ہیں، اور اگر ہیں تو پھر دیکھیں کہ قرآن نے ان بیماریوں والوں کو منافقین کہا ہے، انہیں اپنے اندر سے نکالیے۔ پھر دیکھیے کہ 21ویں آیت کے بعد عالم انسانیت سے اولین خطاب کیا گیا اور ایک وحدہ لا شریک رب کی عبادت کا حکم دیا گیا۔ پھر توحید باری تعالیٰ پر کائناتی شواہد کو بطور دلیل پیش کیا گیا ہے، جس میں انسان کو عدم سے وجود بخشا اور اس کی زندگی گزر بسر کے لیے آسمان اور زمین کی تخلیق اور بارش اور سبزیوں اور پھلوں کی پیدائش کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 23 اور 24 اس میں قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی عقلی دلیل دی گئی ہے کہ تم اگر اسے بشر کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی بشر ہو، ایسا کلام بنا لاؤ اور بنا کر دکھاؤ، ورنہ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد قرآن نظام کے منکرین کے لیے جہنم کی بدترین عقوبت خانہ کی سزا اور اس کے ماننے والوں کے لیے جنت کی بہترین نعمتوں اور پھلوں کے انعام کا تذکرہ ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی بھی اسلوب بیان اپنا سکتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے مکھی ہو یا مچھر ہو یا کسی بھی دوسرے چھوٹے یا بڑے جانور کی مثال ہو وہ دے سکتا ہے۔ مسئلہ مثال کا نہیں بلکہ اس سے حاصل ہونے والے مقصد کا ہے۔ اس کے بعد کی جو آیات ہے وہ فلسفہ قرآنی کو پیش کر رہی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور کائنات کے بارے میں انسانی ذہن میں پیدا ہونے والے ان سوالات کا جواب دیا ہے جن سے فلسفہ بحث کرتا ہے۔ انسان کی تخلیق کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہر انسان کی روح پیدا کی، پھر اسے موت کی نیند سلا دیا، پھر زندہ کر کے جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجا، پھر وہ اسے دوبارہ موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے حاضر کرے گا۔ اسی طرح یہ کائنات بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، پھر اسے انسان کے لیے مسخر کر دیا تاکہ وہ اس سے فائدے حاصل کر سکے۔ پھر آگے آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 39 میں ہے کہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام۔ فرشتوں نے اپنی فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ بنی آدم جو ہیں وہ زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، اور ساتھ ہی فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ ہم تو ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، اس میں مشغول رہتے ہیں، تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے کہ انسان کو بنائے تاکہ وہ خون ریزی کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جن راز کو، جن اسرار اور حکمتوں کو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر نعمت علم کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر ثابت کیا۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، چنانچہ تمام ملائکہ نے حکم ربانی کی بلا چون و چرا تعمیل کی، یعنی کہ انہوں نے اللہ کا حکم جو ہے فوراً مان لیا، مگر ابلیس لعین اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تکبر کیا، غرور کیا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ اس تکبر پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ذلیل اور رسوا کر کے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ ابلیس نے اس موقع پر اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ رہتی دنیا تک حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو راہ ہدایت سے بھٹکانے کے لیے سرگرم عمل رہے گا، یعنی کہ بھٹکاتا رہے گا، ہدایت سے اور گناہوں کی طرف بلاتا رہے گا، اور جو کہ وہ ابھی بھی کر رہا ہے۔ یہ قصہ حق اور باطل اور خیر اور شر کے
درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس واقعے سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی عظمت اور ان کی جو شان ہے وہ روز روشن کی طرح نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ انہیں خلافت عرضی سے نوازا گیا، ایسے علم سے سرفرازی بخشی گئی جن سے فرشتے محروم تھے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایسا علم عطا فرمایا گیا جو کہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا، اور ملائکہ یعنی فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے بنو آدم اس امر کے پابند ہیں کہ وہ زمین پر اللہ کے احکام کا نفاذ کریں اور دنیا کا نظام حسب منشاء الہی چلائیں۔ یعنی کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے کہ اس کی شان کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے۔ جب وہ یہ اپنے آپ کو پہچان لے گا، سمجھ جائے گا وہ کیا ہے، تو پھر ہی اس کا منشا حاصل ہوگا، اور پھر اسے دنیا میں رہنا ہے تو اللہ کے احکام مان کر رہنا ہے۔ پھر آگے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے جنت میں داخل کرنے اور وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے فائدے حاصل کرنے کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک درخت کے قریب نہ جانے کی پابندی کا ذکر کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ابلیس لعین کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکانے اور جنت سے نکالے جانے کا بیان کیا گیا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات جو تھے وہ القاء کیا جانے اور ان کلمات سے ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ جو ابلیس لعین کے ساتھ پیش آیا، حقیقت میں یہ ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے۔ یہ قصہ حق اور باطل اور خیر اور شر کے درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہ قصہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی عظمت اور شان بتاتا ہے۔ انہیں خلافت عرضی عطا کی گئی، ایسے علم سے نوازا گیا جس سے فرشتے محروم تھے۔ اس کے بعد متعدد آیات ہیں جن میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات اور ان کو دیے گئے عذاب کا تذکرہ شرح بست کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ پہلا پارہ تقریباً پورا ہی انہی کے ذکر پر مشتمل ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اسرائیل کے معنی عبداللہ کے ہوتے ہیں۔ ان کی اولاد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ ان میں ہزاروں کے حساب سے انبیاء اور مرسلین تشریف لائے۔ اب ان کے لیے امتحان ہوا کہ وہ پیغمبر آخر الزمان محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے دوسرے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ واضح رہے کہ بنی اسرائیل دنیا کی ایک منتخب قوم تھی، انبیاء کی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دور کی سیاسی اور مذہبی قیادت اور سیادت سے نوازا ہوا تھا، مگر ان کی نااہلی اور اپنے منصب کے منافی حرکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ اس منصب کے اہل اور حقیقی وارث امت محمدیہ کی شکل میں اس سرزمین پر تیار ہو چکے ہیں۔ تقریباً آدھے سپارے پر محیط اس قوم کے جرائم اور عادت بد کی ایک طویل فہرست ہے جو 40 نکات پر مشتمل ہے۔ یہ وہ فرد جرم ہے جو بنی اسرائیل کے اس منصب عالی سے معزولی کا سبب ہے، لہٰذا ہمیں بڑے غور سے انہیں ملاحظہ کرنا چاہیے کہ کہیں ان میں سے کوئی بھی جو بدخوئیاں ہیں، کوئی برائیاں ہیں، وہ ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ لیکن اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں اپنے ارد گرد تو واقعی اس دور کے جو اسرائیل کے لوگ تھے، اسرائیلی تھے، ان کی تمام برائیاں آج کل کے مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ پھر پہلے یہ بتایا گیا
کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی۔ مثلاً ان کے اندر کثرت کے ساتھ انبیاء پیدا فرمائے، انہیں دنیاوی خوشحالی بخشی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا، فرعون کے خونی مظالم سے نجات دی۔ فرعون بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، اس سے نجات عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی، فرعون نے ان کا تعاقب کیا تو سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے گئے۔ ان پر ظلم و ستم ڈھانے والے کو ان کی نظروں کے سامنے اس کے سارے لشکر سمیت غرق کر دیا پانی میں۔ صحرائے سینا میں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، ان کے کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا گیا، پھر وہاں پہ سایہ نہیں تھا کوئی بھی درخت وغیرہ، تو ان کے سائے کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام کیا گیا۔ پانی نہیں تھا، پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو پتھر سے 12 شفاف چشمے جاری فرما دیے گئے۔ یعنی یہ سارے انعامات تھے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے۔ پھر انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانے میں سبقت لے جانے کی دعوت دی گئی اور خبردار کیا گیا کہ وہ دنیا کے حقیر مفادات کے عوض اللہ کی آیات کا سودا نہ کریں، اور انہیں کہا گیا کہ تمہیں تو چاہیے کہ تم سب سے پہلے ایمان لے کے آؤ، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر انہیں دفاع عہد، اللہ سے ڈرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین کی گئی۔ حق اور باطل کی آمیزش، حق کو چھپانے اور قول و فعل کے تضاد سے منع کیا گیا۔ احکامات خداوندی پر چلنے کے لیے نماز اور استقامت سے اللہ کی مدد حاصل کرنے کی نصیحت کی گئی، مگر بنی اسرائیل ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے قاصر رہے اور زمین پر فساد پھیلانے سے باز نہ آئے، اور اللہ کی عظیم الشان نعمتوں کے مقابلے میں لہسن، پیاز، دال روٹی کا مطالبہ کر کے ذہنی پستی اور دیوالیہ پن کا مظاہرہ کیا، نیز اللہ کے احکام کا کفر کرنے اور انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرنے کے عظیم جرم کے مرتکب ہوئے، جس پر انہیں ذلت اور رسوائی اور غضب خداوندی کا سامنا کرنا پڑا۔ قرآنی ضابطہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کامیابی قومی یا مذہبی تعصب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالحہ کی بنیاد پر ملتی ہے، تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے، خوف اور غم سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ان کے سروں پر پہاڑ بلند کر کے تجدید عہد کروایا گیا، یعنی بنی اسرائیل ان کے سروں پر، مگر انہوں نے اس کی پاسداری نہ کی۔ دل جمی اور یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے ہفتے کے دن کی چھٹی دی گئی، مگر اس کی پابندی نہ کرنے پر عبرت ناک انجام کے مستحق ٹھہرے، اور ان کی جو شکلیں تھیں ان کو بگاڑ دیا گیا، اور ان کی شکلیں بگاڑ کر ان کو ذلیل اور قابل نفرت بنا دیا گیا۔ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت ہتھیانے کی غرض سے قتل کر دیا، پھر رات کی تاریکی میں اس کی لاش اٹھا کر کسی دوسرے کے دروازے پر ڈال دی اور اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ قریب تھا کہ مدعی اور مدعی علیہ کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں گائے ذبح کرنے اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔ بڑی پیش و پش کے بعد یہ لوگ ذبح کرنے پر آمادہ ہوئے۔ خیر، ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ اس طرح اصل مجرم گرفت میں آ گیا اور سزا کا مستحق قرار پایا، اور کسی بے گناہ کی ناجائز خون ریزی سے وہ لوگ بچ گئے۔ یہی وہ گائے کا واقعہ ہے، یعنی کہ سورہ البقرہ میں یہی گائے کا واقعہ ہے جس پر سورہ البقرہ کا نام رکھا گیا ہے۔ آگے ہے کہ اتفاق سے انہی دنوں بنی اسرائیل کے ایک گروہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار بھی کر رہا تھا۔ مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف یہ کہ قاتل کی نشاندہی ہو گئی بلکہ بعثت بعد الموت پر ایک حجت بھی قائم ہو گئی۔ علاوہ
اس کے کہ مصریوں کے ساتھ طویل عرصے تک رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی جو عقیدت اور محبت تھی وہ رچ بس گئی تھی۔ گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر اس کی تردید اور توہین بھی کر دی گئی۔ عقل اور دانش کے نام پر کلام الہی میں تحریف اور رد و بدل کی بدترین عادت کے مریض تھے یہ لوگ۔ اپنے مفادات اور دنیا کی عارضی منافعت یعنی کہ عارضی جو دنیا کا فائدہ تھا اس کے لیے اللہ کی آیتوں کو بیچ ڈالتے تھے اور اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہم جو چاہیں کریں، ہمیں آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوگا، ہم بہت لاڈلے ہیں اور ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو قرآن کریم نے ضابطہ بیان کر دیا کہ جو بھی جرائم اور گناہوں کا مرتکب ہوگا وہ جہنم سے نہیں بچ سکے گا، اور ایمان اور اعمال صالحہ والے جو ہوں گے وہی جنتوں کے حقدار ہوں گے اور وہی جہنم سے بچنے والے ہوں گے۔ اگلی آیات میں بنی اسرائیل کو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جانچنے کا ایک معیار دیا گیا۔ فرمایا گیا کہ اگر تم واقعی ہی اللہ کے محبوب ہو اور آخرت میں تمہیں اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا تو موت کی تمنا تو کرو کہ جلد از جلد اپنے محبوب یعنی اپنے خالق حقیقی سے جا ملو، تو جلدی سے موت کی تمنا کر لو۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل اپنے سیاہ کرتوت کی وجہ سے کبھی بھی موت کی خواہش نہیں کریں گے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے محبوب حقیقی سے ملنا چاہتے ہو، اور ساتھ خود ہی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو لوگ ہیں یعنی یہ جو بنی اسرائیل ہیں اپنے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے آج ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کیا اپنے اعمال کی بنیاد پر ہم اللہ کے سامنے حاضر ہونے اور جواب دہی کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ کو جواب دے سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو سکیں؟ پھر آگے بنی اسرائیل جو تھے اس چیز کا ذکر آیا کہ بنی اسرائیل حضرت جبریل علیہ السلام کے مخالف تھے کہ وہ عذاب اور سزا کے احکام لے کر کیوں آتے ہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ جبریل علیہ السلام تو ایک قاصد ہیں اور ایک نمائندے ہیں، جزا یا سزا کے احکام اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، کسی کے نمائندے کی مخالفت دراصل اسی کی مخالفت شمار ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام تو میرے حکم سے قرآن کریم نازل کر رہے ہیں، لہٰذا جبریل کی دشمنی در حقیقت اللہ اور اس کے رسول اور تمام فرشتوں کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہے۔ پھر یہودیوں کی عادات بد میں جادوگروں کی اطاعت اور ان کی اتباع بھی تھی۔ اس کی مذمت میں آیت 102 یعنی کہ اس کی جو مذمت ہے وہ آیت 102 میں کی گئی سورہ البقرہ کی۔ آیت نمبر 104 میں واضح طور پر ارشاد ہوا کہ اے اہل ایمان، جب تمہیں نبی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ بیان کے لیے رائنا یعنی ہماری رعایت کیجیے نہ کہو، کیونکہ اسے یہود اور منافقین اہانت کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، لہٰذا یوں کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر توجہ فرمائیے۔ اور اس سے زیادہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ہی نبی کی بات کو خوب توجہ سے سنو، یعنی مومنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایسا زبانی کلمہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے جس کو کوئی بدفطرت شخص اشارتاً یا کنایتاً یا صریح اہانت کے معنی میں استعمال کر سکتا ہو۔ پھر آگے ذکر آیا مسجد کے بارے میں کہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، ان میں اللہ کی بات کرنے سے روکنا ظلم کی بدترین مثال ہے۔ ایسی حرکت کے مرتکب افراد دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی بدترین عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کے عقیدے کی مذمت آیت نمبر 116 میں آئی اور اللہ کی قدرت کا بیان کیا گیا۔ یہود و نصارہ کے تعصب کی بدترین شکل کو بیان کیا گیا کہ اس وقت تک مسلمانوں سے خوش نہیں ہوں گے یہ یہودی جب تک مسلمان اسلام چھوڑ نہ دیں اور اسلام کو چھوڑ کر یہودیت یا عیسائیت کو اختیار نہ کر لیں۔ آسمانی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی تلقین کے ساتھ بنی اسرائیل پر انعامات کا ایک بار پھر تذکرہ
اور یوم احتساب کی یاد تازہ کر کے یہودیوں کے بارے میں گفتگو پوری کر دی گئی۔ پھر آیت نمبر 122 پر پہنچ کر بنی اسرائیل سے کلام کا اختتام ہو رہا ہے۔ ان آیات میں ایک بار پھر انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے اور ایسے چور دروازوں کی نفی کی جا رہی ہے جن کے ذریعے انسان بے عملی کے باوجود اپنے جرائم کی سزا سے محفوظ رہنے کی جھوٹی امید رکھتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کی داستان بیان کی گئی ہے۔ پھر امامت پر فائز کیے جانے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور ابتلا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس میں کامیابی کی شہادت کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی بیان کیا گیا کہ تعمیر بیت اللہ کے بعد، یعنی بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب، ان اہل مکہ میں انہی میں سے ایک عظیم رسول کو مبعوث فرما جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کی اصلاح اور تزکیہ کرے۔ اولاد کے حوالے سے انسان کی تمنائیں اس کی دین سے وابستگی کا اظہار ہوتی ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اس کے بعد اس صورت میں اولاد ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اجمالی طور پر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ نیز یہ بھی ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے لانے میں رسولوں کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں کرتے، اور یہ بھی کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی اور نصرانی نہیں تھے، بلکہ وہ سب کے سب ایک ہی دین اسلام کے علمبردار اور دائی تھے اور وہ مسلمان تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے معصور مفاخر بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو کہ احمق ہو اور خواہشات کا غلام ہو۔ تو یہود و نصارہ ایسے ہی تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت تو کرتے تھے مگر ان کا ذم باطل یہ تھا کہ وہ نجات حنیفیت کی اتباع میں نہیں ہے بلکہ یہودیت اور نصرانیت کی اتباع میں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ انہیں حنیفیت یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیں جو کہ تمام انبیاء کرام اور مرسلین کا دین ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ آپ کی دعوت قبول کر لیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر قبول نہ کریں تو ان کا انکار اور گمراہی کسی دلیل کی بنا پر نہیں ہوگی بلکہ محض ان کی ضد اور اناد، ہٹ درمی اور حسد کی بنا پر ہوگی، تو آپ انہیں اناد کی گندگی میں پڑا رہنے دیں، اللہ ان سے خود نمٹ لے گا۔ پھر اس پیغام پر پہلا پارہ ختم ہو جاتا ہے کہ گزشتہ امتوں کے لوگوں کا طرح دھرا ان کے ساتھ ہوگا، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور جو تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا، یعنی کہ جو کچھ تم کماؤ گے وہی تمہارے لیے ہوگا، تم سے کسی دوسرے کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا۔ گویا آخرت میں نجات کے لیے نیک لوگوں سے نسلی تعلق نہیں بلکہ اپنا جو عمل ہے وہ کام آئے گا۔ یہودی یا عیسائی ہونے سے ہدایت نہیں ملے گی بلکہ ہدایت کا راستہ یہ ہے کہ ملت ابراہیم کی پیروی کی جائے۔ اب یہاں پر یاد رکھیے کہ اللہ کے نزدیک اسی کا ایمان قابل قبول ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لائے۔ کسی ایک نبی کا انکار بھی انسان کو کافر بنا دیا کرتا ہے، لہٰذا ہر کوئی اپنی قبر کو روشن کرنے کی فکر کرے کہ اس کے اپنے اچھے اعمال ہی اس کی قبر کو روشن رکھیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے پارے میں بیان کردہ واقعات کو سمجھنے، مومنین کی صفات محمودہ سے متصف ہونے اور منافقین سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم دین سیکھنے کی، سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔